مصطفیٰ پر تیرا بے حد وہ سلام و رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم برہان احمد ظفر صاحب فرام قادیان کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ احمدی جماعت نظام کے کافی اپوزیشن والوں نے یا یہ کہ مخالفین نے، جن کو کہا جاتا ہے، کافی طرح کی باتیں بنائی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ احمدی جماعت نظام کے اکارڈنگ انہوں نے کافی الزامات پیش کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے، اپنی کلیریفیکیشنز دینے کے لیے اور اپنے پوائنٹس رکھنے کے لیے احمدی نظام جماعت کے بہت ہی سرگرم کارکن اور انڈیا قادیان کے رہنے والے ماشاءاللہ محترم برہان احمد ظفر صاحب کو انوائٹڈ کیا جاتا ہے پیور ڈسکشن گروپ میں، اور ان کے سامنے تمام الزامات کی لسٹ موجود ہے۔ وہ جیسے بھی شروع کرنا چاہیں، بٹ ان سے بس ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی وہ پوائنٹس ریز کرنا چاہیں تو بالکل شروع کریں، اور آج ہم اس کو فرسٹ والیوم مانیں گے انشاءاللہ، اور ضرور بضرور کچھ نہ کچھ سوال جو پٹ اپ کیا گیا ہے ان کے جوابوں کو انکلوڈ کرنا شروع کریں۔ تو آئیں محترم برہان احمد ظفر صاحب، خوش آمدید، ویلکم ہے آپ کا، شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گروپ کے ممبران سے میری یہ درخواست ہے کہ جو باتیں بھی آج میں انشاءاللہ اس گروپ میں کروں گا اس کو بغور سنیں اور خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے اور سچائی پر قائم رکھے اور سچی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیشہ ہم سچ پر قائم رہیں۔ دراصل جماعت احمدیہ کے قیام کے ساتھ ہی جو مخالفین کا سلسلہ شروع ہوا مخالفتوں کا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جو پچھلے دنوں مختلف قسم کے اعتراضات اور بیہودہ گوئی پیش کی گئی ہے اس گروپ میں، جسے کوئی بھی شریف آدمی، شریف انسان سن نہیں سکتا، اور سوائے اس کے کہ وہ افسوس کرے اور اس پر خدا تعالیٰ سے ان لوگوں کے ہدایت کے لیے دعا کرے، یا اللہ تعالیٰ سے کہے کہ خدایا تو ہی ان لوگوں کی گرفت کر، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل جماعت احمدیہ میں اگر دیکھا جائے تو فتنوں کا آغاز جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور اس فتنے کو جو پہلا فتنہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا وہ لاہوری فتنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فتنہ پیدا کیا گیا وہ احراری جماعت تھی، اگرچہ اس کے پیچھے بھی لاہوری جماعت ان کی معاون رہی اور ان کا ساتھ دیتی رہی۔ تیسرا فتنہ جو ہے وہ فتنہ مستریاں کے نام سے پیدا ہوا، جس پر جماعت کے اوپر بے شمار الزامات لگے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا، اور نظام کے باقی لوگوں کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا۔ چوتھا فتنہ جو پیدا ہوا وہ فتنہ مصریاں ہے، کہ جو عبد الرحمن مصری کی طرف سے یہ فتنہ پیدا کیا گیا، اور اسی فتنہ کی ایک کڑی جو ہے وہ فخر الدین ملتانی کا قتل، اور اس کے بعد کے پھر جو حالات پیدا ہوئے اس پر جا کر یہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں کو اٹھائے ہوئے پیدا ہوئے 70-80 سال گزر گئے، لیکن آج بعض ہمارے وہ لوگ
جن کے اندر قدورتیں اور نفرتیں اور کجیاں موجود ہیں، وہ ان فتنوں کو دوبارہ سے اٹھا کر لوگوں کے دلوں میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت اور جو ہے وہ مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ کوئی ایک الہی سلسلہ نہیں، بلکہ یہ ایک دنیا داری کا معاملہ ہے، ایک خاندانی خلافت ہے، اور یہ خاندان میں ہی چل پڑی ہے، لہذا چندے کے معاملہ میں، باقی بہت سے معاملات میں لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں تاکہ لوگوں کو جماعت احمدیہ سے بدظن اور متنفر کیا جا سکے۔ چونکہ ان ساروں کا جو بنیادی اختلاف ان تمام معاملات کا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فتنہ مصریاں اور فتنہ مستریاں، اس کی پشت پناہی بھی لاہوری جماعت کر رہی تھی۔ یہ جب میں ان معاملات کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہاں پر آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی، بتا دوں گا میں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ان کی پشت پناہی کی ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آخری پروگرام مشتاق صاحب کے ساتھ کیا گیا، جس میں امیر فیصل صاحب بھی تھے اور اجالا مغل صاحبہ بھی تھیں، اور وہ پروگرام فخر الدین ملتانی کے قتل کا معاملہ تھا، اور اس میں وہ باتیں بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کی گئیں کہ جی ان لوگوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، مقاطعہ ہو گیا، جماعت سے نکال دیا، 1.5 سال کی بچی کا دودھ بند کر دیا، اور جی لوگوں کو کام کرنے سے روک دیا، سودا سلف جو ہے وہ دینے سے روک دیا، اور بڑا ظلم، اور امیر فیصل صاحب بھی اور اجالا مغل صاحبہ بھی استغفر اللہ، توبہ توبہ، ظلم کی آوازیں بلند کرتے رہے، باقی بھی لوگوں نے کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا معاملہ میں اس یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ معاملہ تھا کیا۔ اس کی ساری تفصیل تو میں اس وقت بیان کروں گا جب میں فتنہ مصریاں کو یہاں بیان کروں گا، لیکن آج میں صرف یہ جو جماعت سے ان کو نکالا گیا یا جو مقاطعہ کی سزا ہوئی، اس سلسلہ میں قرآن کریم سے اور حدیث سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اجالا مغل صاحبہ نے ایک بات بیان کی تھی کہ آپ اس مقاطعہ کو کہاں سے جسٹیفائی کریں گے، کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میں قرآن کریم اور حدیث سے اس کو جسٹیفائی کر دوں گا۔ تو یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اسلام میں یہ سزا موجود ہے، اور جو بھی دنیا داری میں بھی جو تنظیمیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، اور یا کمپنیاں فارم کی جاتی ہیں، اگر ان میں باغی لوگ شامل ہو جائیں، بغاوت کرنے والے، اور اس کمپنی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو یا کسی جماعت کو کوئی گزند پہنچا رہا ہو اور اس میں فتنہ پردازی جو ہے وہ کر رہا ہو، تو ایسے لوگوں کو جس طرح آپریشن کر کے گلے سڑے اور خراب عضو کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح الہی جماعتوں میں بھی یہ عضو کاٹ کے پھینکے جاتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، یا پھر یہ اپنی آخری حد تک پہنچ کر عبرتناک انجام کو پہنچیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ایک واقعہ کو بیان کیا ہے، ایک بات بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ عسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا
حتیٰ اذا ذاقت علیہم الارض بما رحبت وذاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اس کا ترجمہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً رحمت سے توجہ کی اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں بھی اس کی پیروی کی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، ایک گروہ کے ان میں سے، پھر رحمت سے متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، یقیناً اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اور ان تین پر بھی جو کہ پیچھے چھوڑے گئے تھے، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، باوجود دے کہ فراخ تھی ان کے لیے، اور تنگ ہو گئیں ان پر جانیں ان کی، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہیں پناہ کی جگہ اللہ کے سوا مگر اسی کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ نے فضل سے توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ فضل کرنے والا اور متوجہ ہونے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی ہیں، 2 آیات جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 117 اور 118۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کے جو ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ احادیث سے ہم کو ملتی ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور کعب بن مالک ان 3 اشخاص میں سے ایک تھے جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو میں اس لمبی حدیث کو پوری تو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں کچھ حصہ جو کہ ان کے پیچھے رہنے کا تھا اس کو چھوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کے ساتھ ان کو کیا سزا دی جاتی ہے، وہاں میں اس بات کو بیان کروں گا اور آگے کا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پوچھا بھی کہ کعب بن مالک کا کیا بنا، کہ وہ کیوں نہیں اس میں شریک ہوئے، تو کسی نے کہہ دیا کہ اس کی 2 چادروں نے ان کو روک لیا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے یہ برا کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خدا کی قسم ہم نے سوائے بھلائی کے اس کے اندر کچھ نہیں دیکھا، ہم ہمیشہ اس کے اندر بھلائی ہی دیکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ چونکہ اس زمانہ میں لوگ جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے اور پوری تیاری کرتے تھے، حضرت کعب بن مالک نے بھی پوری تیاری کی ہوئی تھی، لیکن یہی کہ میں چلوں گا اکیلا اور جا کے میں شریک ہو جاؤں گا قافلہ والوں کے ساتھ اور میں اس جنگ میں شریک ہوں گا، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ کمزوری دکھا گئے اور وہ اس جنگ میں جانے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی خواہش تھی کہ جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوتے اور وہ بھی آتے، مگر آپ وہاں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حدیث کو یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک سفید پوش آدمی دور سے ریگستان میں آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیثمہ ہو۔ واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، اور یہ ابو خیثمہ وہی شخص تھے جس وقت منافقوں نے انہیں فقیر سمجھا تھا تو انہوں نے 1 سا کھجوروں کا خیرات کیا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ غرضے کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں
تو اندرونی رنج و غم زیادہ ہو گیا اور میں جھوٹ بنانے کی فکر میں لگ گیا اور ایسی بات سوچنے لگا جس سے حضور کی ناراضگی سے نجات مل جائے۔ گھر والوں میں سے جو لوگ اہل الرائے تھے ان سے بھی مدد کا خواستگار ہوا۔ پھر جب مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ہی آنے والے ہیں تو مجھے کسی حیلہ سے اس معاملے سے اپنے نجات کی کوئی صورت معلوم نہ ہوئی، تو سب دروغ بندی کا خیال جاتا رہا اور سچ بولنے کا میں نے پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے۔ حضور کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر حسب معمول۔ جب حضور نے ایسا ہی کیا تو جو لوگ تبوک کو جانے سے رہ گئے تھے انہوں نے عذر خواہی کرنا شروع کی اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم مجبور تھے۔ یہ سب لوگ کچھ اوپر 80 تھے۔ حضور نے سب کی ظاہری حالت دیکھ کر عذر قبول فرما لیا، ان سے بیعت کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور باطنی حالت کو خدا کے سپرد کر دیا۔ بالآخر میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور نے تبسم فرمایا لیکن آپ غصہ میں تھے اور فرمایا آؤ۔ میں جا کر سامنے بیٹھ گیا۔ فرمایا تمہارے رہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار آدمی کے پاس بیٹھا ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی عذر کر کے اس کی ناراضگی سے نجات مل سکتی ہے تو مجھے قوت گواہی حاصل ہے، یعنی ضرور کوئی حیلہ کرتا۔ لیکن خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ اگر آپ سے جھوٹ بولوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تب بھی عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر غضب نہ کر دے گا، اور اگر سچ بولوں گا اور آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو بھی مجھے خدا تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ خدا کی قسم اس جہاد سے بڑھ کر میں کبھی طاقتور اور خوشحال نہ تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب اس شخص نے سچ کہہ دیا، اٹھ جاؤ جب تک خدا تعالیٰ تمہارا فیصلہ خود نہ کر دے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگ بھی اٹھ کر میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اس سے قبل ہماری دانست میں تم سے کوئی قصور نہیں ہوا، پھر آپ کو کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح عذر پیش نہ کر سکے کہ جیسے دوسرے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے؟ تمہارے قصور کی معافی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت کافی ہو جاتی۔ ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے پہلے کلام کی تکذیب کر دوں، مگر میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ میرے جیسا معاملہ میرے سوا کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی، اور ان سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی ہے جو آپ نے تم سے فرمائی ہے۔ میں نے کہا وہ دونوں کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مرارہ بن ربیعہ عامری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ جب لوگوں نے ایسے 2 آدمیوں کا ذکر کیا جو نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے اور بہت خوبیوں کے مالک تھے، تو میں پہلے ہی خیال میں قائم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر غیر حاضروں کو چھوڑ کر صرف ہم 3 آدمیوں سے گفتگو کرنے کی مسلمانوں کو ممانعت فرما دی۔ یہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کو مقاطعہ کی سزا دے دی کہ ان سے کوئی مسلمان اب کلام نہیں کرے گا، اور 3 آدمیوں سے گفتگو کرنے کی مسلمانوں کو ممانعت فرما دی۔ لوگ ہم سے بچنے لگے اور ہمارے لیے بالکل بیگانے ہو گئے، اور میرے لیے تو گویا زمین ہی بدل گئی اور مدینہ جان پہچان کی سرزمین ہی معلوم نہ ہوتی تھی۔ 50 روز یہی حالت رہی۔ میرے دوسرے دونوں ساتھیوں تو خانہ نشین ہو گئے اور گھر کے اندر ہی روتے رہے، اس لیے کیونکہ وہ کمزور تھے، مگر میں جوان تھا، طاقتور بھی تھا، باہر نکلا کرتا، نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوا کرتا، بازار میں چکر لگاتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ نماز کے بعد جب حضور اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوتے تو میں سلام کرتا اور دل میں کہتا معلوم نہیں سلام کے جواب کے لیے حضور نے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں۔ پھر میں حضور کے قریب ہی نماز پڑھنی شروع کرتا اور نظریں چرا کر دیکھتا۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور میری طرف دیکھ لیتے، اور جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے۔ الغرض جب مسلمانوں کی یہ ترش روی
زیادہ بڑھ گئی تو میں ایک روز جا کر ابو قتادہ کے باغ کی دیوار چڑھ گیا، اور ابو قتادہ میرے چچا کے بیٹے اور سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، مگر خدا کی قسم انہوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو علم نہیں کہ مجھ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی، جب بھی وہ چپ رہے۔ جب 12 قسم دی تو بولے اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں پلٹ کر دیوار پر چڑھا اور لوٹ آیا۔ ایک دن مدینہ کے بازار میں پھر رہا تھا کہ ایک شام کا رہنے والا نبطی جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے لایا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو کعب بن مالک کا پتہ بتا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک خط میرے نام لا کر مجھے دیا۔ میں چونکہ منشی تھا اس لیے اس کو پڑھا، جس میں یہ مضمون تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر ظلم کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے تم کو ذلت کی جگہ اور حق تلفی کے مقام میں رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔ خط پڑھ کر میں نے کہا یہ بھی میرا ایک امتحان ہے، اور میں نے اسے تندور میں پھینک دیا۔ جب 50 دن میں سے ایک چلہ گزر گیا اور وہی میں میرے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا، تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کا حکم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک تو لوگوں سے مقاطعہ، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور یہاں پھر بیوی کو الگ کر دیا کہ آپ نے اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں رہنا، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں قاصد نے کہا اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بیوی سے علیحدہ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے کہا نہیں، تم اس سے علیحدہ رہو اور قربت نہ کرو۔ حضور والا نے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم پہنچا دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ خدا تعالیٰ اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنا کام خود نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خادم ہے۔ اگر میں ان کی خدمت کروں تو کیا یہ حضور کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ فرمایا نہیں، مگر وہ تم سے قربت نہ کرے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم انہیں تو اس کی حس بھی نہیں ہے، اور خدا کی قسم جس دن سے اس کا یہ واقعہ ہوا ہے وہ برابر رو رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا کہ اگر تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لو جس طرح ہلال کی بیوی نے لے لی، تو تمہاری بیوی تمہاری خدمت کر دیا کرے گی۔ میں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا نہیں کروں گا، معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، اور پھر میں جوان آدمی بھی ہوں۔ اس طرح 10 راتیں اور گزر گئیں۔ جس وقت سے مجھے کلام کرنے کی ممانعت ہوئی تھی اس روز سے جب 50 راتیں گزر گئیں اور 50ویں رات کی صبح کو میں اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھ کر اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا خدا تعالیٰ نے ہمارے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ میری طبیعت بے چین تھی اور زمین باوجود وسیع ہونے کے میرے پر تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے ایک منادی کی چیخ سنائی دی جو کہ کوہ صلا پر انتہائی بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ آواز سنتے ہی میں سجدہ میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ کشائش کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ نماز فجر پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کی اطلاع دے دی تھی، اور لوگ ہم کو خوشخبری دینے کے لیے چل دیے تھے، اور کچھ لوگ میرے دونوں ساتھیوں کی خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے، اور ایک آدمی گھوڑے کو ایڑ لگا کر میری طرف چل دیا تھا، اور نیز قبیلہ اسلم کا ایک آدمی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور گھوڑے سوار کے پہنچنے سے پہلے مجھ کو آواز آ گئی تھی۔ غرض جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ خدا کی قسم اس روز میرے پاس ان 2 کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اور خود عاریتاً 2 کپڑے پہن کر میں خدمت گرامی میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ تو باقی کا میں آگے کا حصہ چھوڑتا ہوں، آگے پھر
جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ برات آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ برات کا اعلان خدا کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، خدا نے آپ لوگوں کے لیے یہ برات کا اعلان کیا ہے۔ اور وہ قرآن کریم کی آیت جو سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ان صحابہ کی برات کا اعلان تھا۔ تو یہ وہ مقاطعہ کی سزا قرآن کریم کے حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مقاطعہ کی سزا دی جاتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطعہ کی سزا دی ہے۔ سلام کلام بند کر دیا، تعلقات سارے ختم کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جماعت احمدیہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جماعت کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے تھے ان کو اخراج کی سزا دی اور مقاطعہ کی سزا دی، تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کے اور حدیث کے جو واقعہ گزرا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے عین مطابق تھی۔ اس میں تو کوئی دوئی نہیں ہے کہ یہ سزا اسلام میں جائز رکھی گئی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت احمدیہ بہت ظلم کرتی ہے کہ مقاطعہ کی سزا دیتی ہے۔ اگر جماعت احمدیہ میں خلفاء کی طرف سے کسی کو مقاطعہ کی یا اخراج نظام جماعت کی سزا دی جاتی ہے، اس کو اگر ظلم کہا جائے گا، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عمل کو بھی آپ جو ہے اسی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے جو نام آپ جماعت احمدیہ پر الزام لگاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو وہی الزام دینا پڑے گا، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں تک ان کے ساتھ ہمدردیوں کا تعلق ہے، وہ بات میں بعد میں بتاؤں گا کہ اصل حقائق کیا تھے، لیکن یہ کہنا ان کا دودھ بند کر دیا گیا، ان کی خوراک بند کر دی گئی، ان پر ظلم کیا گیا، ان کے گھروں میں مہتروں کو روک دیا گیا، ان کے گھروں میں مستریوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قادیان میں کون کون لوگ رہتے تھے؟ کیا قادیان میں رہنے والے صرف احمدی ہی تھے، دوسرے لوگ نہیں تھے؟ اگر قادیان میں 10 دکانیں احمدیوں کی تھیں تو 20 دکانیں ہندوؤں کی تھیں، 25 دکانیں سکھوں کی تھیں، 15-20 دکانیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دکانیں غیر احمدیوں کی تھیں۔ اگر احمدیوں نے سودا دینے سے منع کیا تھا تو کیا ان دوسری دکانوں سے سودا نہیں مل رہا تھا؟ ان کو جتنا مرضی وہ سودا لے سکتے تھے۔ اور جہاں تک دودھ کی بات ہے، 10 سے 15 احمدیوں کے گھروں میں دودھ بیچنے کے سامان تھے، باقی سارا دودھ پوری جماعت کے لوگ دوسرے لوگوں سے لیا کرتے تھے، ہندوؤں سکھوں سے لیا کرتے تھے، گاؤں دیہات سے آ کر دودھ یہاں بکا کرتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ان کا دودھ بند کر دیا گیا، ان کی خوراک بند کر دی گئی، بھئی وہ آزاد تھے، وہ جہاں سے مرضی دودھ لے سکتے تھے۔ بلکہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جب انہوں نے اشتہار بازی شروع کی اور اپنے آپ کو مظلوم انہوں نے بتا کر اخباروں میں اشتہار دیے ہیں، جس قسم کے وہ الفاظ بار بار مشتاق صاحب جو ہے بڑے الہا کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس کے اوپر امورامہ کی طرف سے تحقیق کروائی اور کہا گیا کہ پوچھو ان لوگوں سے کن لوگوں نے ان کو منع کیا ہے، کن لوگوں نے ان کو دودھ دینے سے منع کیا ہے، کن لوگوں نے ان کو سودا دینے سے منع کیا ہے۔ ہم نے تو نہیں کوئی ایسی پابندی لگائی۔ وہ بعد میں ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن یہ کہنا کہ جماعت احمدیہ نے قادیان میں ان کے اندر مقاطعہ کر کے ہر چیز ان کی بند کر دی تھی، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کے کسی دکان سے ان کو اگر کسی نے سودا نہیں دیا، اول تو کسی نے منع نہیں کیا ان کو، اگر نہیں دیا تو دوسروں کی دکانیں جماعت کی دکانوں سے کئی گنا بڑھ کر تھیں، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، باقی دوسرے جو مسلمان تھے ان سے یہ سودا سلف لے سکتے تھے، تو ان سے کیوں نہیں لیتے رہے؟ اور واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم جماعت نے ان لوگوں کو بھی منع کیا تھا؟ قطعاً منع نہیں کیا، یہ صرف ان کا دھوکہ دینا تھا، اور اپنے لیے لوگوں کی ہمدردیاں جمع کرنے کے لیے ان لوگوں نے اخبارات میں ایسی باتیں بیان کی تھی۔ تو اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ میں نے اس لیے مختصر سی بات کر دی ہے چونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ بیان کروں، تو یہ جب موقع آئے گا ان کے متعلق
فتنہ مصریوں کے متعلق یہ تو میں وہاں پر جو ان کا مقاطع ہوا، جو انہوں نے اخبار میں اشتہار بازی کی ہے اور اس کے اوپر جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کی ہیں، ساری باتیں انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا۔ اب میں بنیادی طور پر، چونکہ میں نے یہ بات بیان کی ہے نا کہ جو فتنہ ہے جماعت میں، وہ سب سے پہلا فتنہ لاہوری فتنہ تھا، اور میں اپنے پہلے پروگراموں میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی ان لوگوں نے جو ہے وہ فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیا ہوا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا نظام قائم ہی نہیں رہنا چاہیے، اس خلافت کے نظام کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کو چین نہیں آیا، ان کی بیماری کے وقت بھی ان لوگوں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح خلافت کے آئندہ خلافت کے انتخاب کو روک دیا جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ جب کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو یوں آتا ہے کہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب یہ جو ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی حضرت میاں محمود احمد صاحب کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مشورہ کرنا ہے، آپ ذرا مولوی محمد علی صاحب کے مکان پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے نانا جان یعنی کہ میر ناصر نواب صاحب کو بھی وہاں بلایا گیا ہے، آپ کے نانا کو یعنی کہ میر ناصر نواب صاحب کو بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو مولوی محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، مولوی صدر الدین صاحب اور ایک دو آدمی وہاں پر موجود تھے۔ خواجہ صاحب نے ذکر شروع کیا کہ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ حضرت مولوی صاحب کی طبیعت بہت ناساز اور کمزور ہے، ہم لوگ یہاں ٹھہر تو سکتے نہیں، لاہور واپس جانا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، بس اس وقت دوپہر کو جو آپ کو تکلیف دی ہے تو اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ کوئی ایسی بات طے ہو جائے کہ فتنہ نہ ہو، اور ہم لوگ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو خلافت کی خواہش نہیں، اور مولوی محمد علی صاحب بھی آپ کو یہی یقین دلاتے ہیں۔ اس پر مولوی محمد علی صاحب بولے مجھے بھی ہرگز خواہش نہیں۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا ہم بھی آپ کے سوا خلافت کے قابل کسی کو نہیں دیکھتے، اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آپ ایک بات کریں کہ خلافت کا فیصلہ اس وقت تک نہ ہونے دیں جب تک ہم لاہور سے نہ آ جاویں۔ ایسا نہ ہو کوئی شخص جلد بازی کرے اور پیچھے فساد ہو، ہمارا انتظار ضرور کر لیا جاوے۔ میر صاحب نے تو ان کو یہ جواب دیا کہ ہاں جماعت میں فساد مٹانے کے لیے کوئی تجویز ضرور ہونی چاہیے، مگر حضرت صاحبزادہ صاحب نے جن کو پیشکش کی گئی تھی اس وقت کی ذمہ داری کو محسوس کر لیا، اور صحابہ کا طریق آپ کے سامنے آیا کہ ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے کے متعلق تجویز، خواہ وہ اس کی وفات کے بعد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ناجائز ہے۔ پس آپ نے ان کو یہ جواب دیا کہ ایک خلیفہ کی زندگی میں اس کے جانشین کے متعلق تعین کر دینی اور فیصلہ کر دینا کہ اس کے بعد فلاں شخص خلیفہ ہو گناہ ہے، میں تو اس امر میں کلام کرنے کو ہی گناہ سمجھتا ہوں۔ اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر ان کو یہ بات ان کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ تم لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو اور اس کے بعد خلافت کا نظام ہو تو ہماری موجودگی میں وہ ہمارا انتظار کیا جائے، سب کچھ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا پہلے سے ہی یہ لوگ اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی اور ہم نے اپنی کارستانیاں کرنی ہیں اور ہم نے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو کہ لاہور میں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا ہوا تھا، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 2 ہفتہ پہلے ایک ٹریکٹ شائع کیا، ایک گمنام ٹریکٹ شائع کیا اور جماعتوں میں اس کو بھجوا دیا۔ اس ٹریکٹ کی کاپی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچ گئی، اور اس کا مضمون یہ تھا، اس ٹریکٹ کا عنوان تھا اظہار حق، اس نام سے انہوں نے وہ ٹریکٹ شائع کیا گیا تھا، اور سارا زور اس بات میں دیا گیا تھا کہ خلافت کی ضرورت نہیں، صدر انجمن احمدیہ وہ کافی ہے، اور خلافت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
لاہور کو جانتا نہیں۔ وہ ایسا قصہ ہے کہ جہاں سے مجھ کو ایسے بڑھاپے میں اس قدر تکلیف پہنچی ہے، میرا دل جلایا گیا ہے۔ میں اس وقت بوڑھا ہوں، کیا یہ مجھ کو دکھ دینے اور تکلیف دینے کا وقت تھا؟ یہ تو مجھ سے محبت کرنے کا وقت تھا، مجھے اس وقت راضی کرنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا، وہ جو کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میں نے خلیفہ مقرر کر دیا ہے، غلط ہے۔ مجھے کیا علم ہے کہ کون خلیفہ ہوگا اور کیا ہوگا، کون خلیفہ بنے گا یا مجھ سے بہتر خلیفہ ہوگا۔ میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، میرا یہ کام نہیں، خلیفہ اللہ ہی بناتا ہے، میرے بعد بھی اللہ ہی بنائے گا۔ تو یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی، اور اس میں یہ جو فقرہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جو کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میں نے خلیفہ مقرر کر دیا ہے، غلط ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک معاملہ یہ تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گرے ہیں 1911 میں، تو آپ نے ایک وصیت لکھی تھی اور وہ بند لفافہ آپ نے محفوظ کروا دیا تھا۔ اس میں کیا لکھا گیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کے بعد جب آپ صحتیاب ہو گئے تو آپ نے اس وصیت کو ویسے ہی بند لفافے کی صورت میں ہی ضائع کروا دیا اور ضائع کر دی وہ وصیت۔ لیکن مولوی محمد علی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو آپ نے پہلی بیماری کے وقت وصیت لکھی تھی، اس وصیت میں آپ نے حضرت میاں صاحب کو، یعنی حضرت میاں محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کے متعلق تحریر کیا ہے۔ یہ ایک ایسی بے بنیاد بات تھی کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور انہی خیالات کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا تھا اپنی طرف سے جماعتوں میں کہ لو جی یہ تو میاں محمود کو خلیفہ منتخب کر گئے ہیں، اب انہوں نے ہی بننا ہے۔ اس کا یہاں پر اظہار حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ان کی شرارت تھی، اور آپ نے فرمایا وہ جو کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میں نے خلیفہ مقرر کر دیا ہے، غلط ہے۔ مجھے کیا علم ہے کون خلیفہ ہوگا اور کیا ہوگا، کون خلیفہ بنے گا یا مجھ سے بہتر خلیفہ ہوگا۔ میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، میرا یہ کام نہیں، خلیفہ اللہ ہی بناتا ہے، میرے بعد بھی اللہ ہی بنائے گا۔ یہ مولوی محمد علی صاحب کی ان خیالات کو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں توڑا ہے۔ جس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو آپ محلے سے میر ناصر نواب خان صاحب کی کوٹھی ہے، جو کوٹھی دارالسلام کہلاتی ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، اور جو لوگ بھی آپ کو ملنے کے لیے جاتے تو ان کا سارا انتظام کھانے پینے کا تمام وہاں ہی ہوتا تھا، تیمارداری کے لیے بھی لوگ وہیں پر جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح جب آپ کا ذوف بہت بڑھ گیا تو آپ نے حضرت مولوی سید محمد سروت شاہ صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ کاغذ اور قلم دوات لے آئیں۔ تو مولوی سید محمد سروت شاہ صاحب لے کر آ گئے، تو آپ نے یہ وصیت وہاں پر لکھی ہے اپنے ہاتھ سے، وہ میں یہاں پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہ تحریر کی ہے وصیت، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ ما تسلیم۔ خاکسار بقائم حواس لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے گھر مال نہیں، ان کا اللہ حافظ، ان کی پرورش یتامہ و مساکین سے نہ ہو، کچھ قرضہ حسنہ جمع کیا جاوے، لائق لڑکے ادا کریں، یا کتب جائیداد وقف الاولاد ہو، میرا جانشین متقی ہو، ہر دل عزیز، عالم بعمل ہو، حضرت صاحب کے پرانے اور نئے احباب سے سلوک چشم پوشی درگزر کو کام میں لاوے، میں سب کا خیر خواہ تھا، وہ بھی خیر خواہ رہے، قرآن و حدیث کا درس جاری رہے، والسلام۔ اس کے بعد یہ جو وصیت تھی جو آپ نے لکھی، آپ نے یہ مولوی محمد علی صاحب کو دی اور فرمایا یہ پڑھ کر سنا دو۔ تو مولوی محمد علی صاحب نے اس کو بآواز بلند پڑھ کر سنایا اور فرمایا 3 مرتبہ سناؤ۔
چنانچہ آپ نے 3 مرتبہ اس وصیت کو پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے اس کے اوپر دستخط کروائے، جس میں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب اور اسی طرح سے مولوی محمد علی صاحب، ان ساروں سے آپ نے سائن کروائے، اور یہ جو وصیت تھی یہ آپ نے سپرد کر دی سید محمد سرور شاہ صاحب کے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اس باوجود اس کے کہ مولوی محمد علی صاحب سے یہ جو ہے وہ وصیت پڑھوائی گئی اور ان سے دستخط دیے گئے تاکہ ان کو یہ باور کروایا جائے کہ میرے بعد ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، جانشین بننا چاہیے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ ایک اشتہار جو ہے وہ شائع کر دیا جائے جس کے اوپر ان ساروں کو دستخط ہوں جن کے سامنے یہ وصیت لکھی گئی ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ تو مولوی محمد علی صاحب کو جب آپ نے یہ تحریر بھیجی کہ آپ اگر اس بات سے متفق ہوں تو اس پہ سائن کر دیں تاکہ جماعت میں اس کو جو ہے وہ شائع کر دیا جائے اور کوئی اندرونی اختلاف جو ہے وہ پیدا نہ ہو، لیکن مولوی محمد علی صاحب نے اس اشتہار پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور عذر پیش فرمایا کہ چونکہ اس اختلاف سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے ان سے واقفیت ہو جائے گی اور لوگوں کو ہنسی کا موقع ملے گا، اس لیے بجائے اس کے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور ایک جلسہ کر کے لوگوں کو ان خیالات سے جو ہے آگاہ کر دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو مولوی محمد علی صاحب نے وہ اشتہار شائع نہ کر کے ایک اس طرح سے ایک جو ہے وہ جلسہ کرنے کی تجویز بیان کر دی، جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اس بات سے اتفاق کیا اور لوگوں کو جمع کیا گیا اور لوگوں کو خلافت کے متعلق بتایا گیا کہ ایسے حالات میں ہمیں جو ہے وہ اتفاق رکھنا چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے، یہ نازک وقت ہے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ تضرع کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے جلسہ یہ مسجد نور میں ہوا تھا، وہاں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ لیکن جب مولوی محمد علی صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر تقریر کرنی شروع کی تو انہوں نے بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دیں اور کہا کہ اگر ہمارے جو نظریات ہیں اگر لوگ اس کی مذمت کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو اس سے جو ہے وہ فتنہ پیدا ہوگا اور اس طرح سے جو ہے نا ایک نیا جھگڑا شروع ہو سکتا ہے، اور انہوں نے جو اپنا موقف پیش کرنا تھا وہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، گویا کہ اس جلسے میں بھی ان اختلافات کو باوجود اس وصیت کے پہ سائن کر دینے کے اور سن لینے کے انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار تھے اور آپ کی حالت بہت ہی نازک تھی، تو 13 مارچ سن 1914 جو کہ جمعہ کا دن تھا، حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو جمعہ پڑھانے کے لیے فرمایا، تو آپ مسجد اقصیٰ چلے گئے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ تو پیچھے سے آپ کی جو طبیعت تھی وہ بہت زیادہ ایک دم ناساز ہو گئی، خراب ہو گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے عبدالحی کو بلایا اور جو الوداعی الفاظ آپ نے بیان کیے وفات سے پہلے وہ اس طرح سے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان رہا اور اس پر مرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد میں حضرت امام بخاری کی کتاب کو خدا کی پسندیدہ سمجھتا ہوں، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود اور خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں۔ مجھے ان سے اتنی محبت تھی کہ جتنی میں نے ان کی اولاد سے کی تم سے نہیں کی۔ قوم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور مجھے اطمینان ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تم کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا اور عمل کرنا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا پر قرآن جیسی چیز نہ دیکھی۔ بے شک یہ خدا کی کتاب ہے، باقی خدا کے سپرد۔ پھر اسی طرح اپنی صاحبزادی امت الحی کو پیغام دیا کہ میرے مرنے کے بعد میاں صاحب سے کہہ دیں کہ عورتوں میں بھی درس دیا کریں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کی وفات کے پہلے کے الفاظ ہیں، اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔
تو جب آپ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ میاں محمود احمد صاحب مسجد سے نماز پڑھا کر جمعہ پڑھا کر واپس گھر تشریف لائے ہیں تو ایک آدمی مولوی محمد علی صاحب کی طرف سے وہاں پر پہنچا اور کہا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں، جلدی چلیں، اور بگی آپ نے بھیجی، گھوڑا بھیجا۔ تو جیسے ہی آپ وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ایک دوسرا پیغام دینے والا آ گیا کہ جی حضور جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو اس طرح پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول ثانی رضی اللہ عنہ میاں محمود احمد صاحب اور باقی جو لوگ ہیں، جب ان کو وفات کی خبر ملی تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو شمع خلافت کے پروانے تھے وہ وہاں پر جمع ہونے شروع ہو گئے یہ کوٹھی دارالسلام میں۔ ادھر سے جب مولوی محمد علی صاحب اور ان کے ٹولے کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے ایک اشتہار پہلے سے چھاپ کے لاہور میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر وہ اشتہار نکالا اور اس کی تقسیم کرنی شروع کر دی، جماعتوں میں بھجوانا شروع کر دیا، اور پھر قادیان میں بھی اس کی تقسیم شروع کر دی۔ تو جب احباب جماعت کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ اشتہار جو ہے وہ شائع کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے اور اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہ بہرحال ایک فتنہ کا ذریعہ تھا جو کہ ان کی طرف سے پہلے سے تیار کر کے رکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ لوگوں کو خلافت سے بدظن کرنے کے لیے اور خلافت کے خلیفہ کے انتخاب سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ کارروائی شروع کر دی۔ یہ جو رسالہ تھا یہ 21 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ خلافت کے نظام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انجمن کا انتظام ہی کافی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ غیر احمدیوں سے بیعت لینے کے لیے جس طرح خلیفۃ مسیح اول کی وصیت کے مطابق ایک آدمی کو امیر مقرر کیا جا سکتا ہے، مگر وہ شخص جو ہے وہ صدر انجمن احمدیہ کا مطاع ہوگا، وہ ان کے اوپر حاکم نہیں ہوگا۔ گویا کہ صدر انجمن احمدیہ کو حاکم رکھا گیا اور امیر کے نام سے ایک شخص کو منتخب کر دیا جائے۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ خلیفہ ہونا چاہیے، میرا جانشین ہو، یا انہوں نے کہا نہیں ایک امیر مقرر کر دیں۔ یہ اس اشتہار کا لب لباب تھا۔ جب جماعت نے یہ دیکھا کہ لاہوری جماعت والوں نے ایک اشتہار اس طرح سے شائع کر دیا ہے، تو جماعت کی طرف سے بھی فوری طور پر ایک چھوٹا سا ٹریکٹ جو ہے وہ شائع کیا گیا، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ ارشاد جو خلافت کے متعلق تھا، اور پھر حضرت خلیفہ مسیح اول کی وصیت کے مطابق خلافت کے نظام کی ضرورت کو بیان کیا گیا، تاکہ یہ جو ہے وہ جلدی جلدی لوگوں کی جماعتوں میں پہنچا دیا جائے، اور وہ جو اختلافی مسئلہ انہوں نے خلافت کے انتخاب کے بارے میں اٹھایا ہوا ہے کہ خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی تدارک کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مولوی محمد علی صاحب سے ایک آخری کوشش کے طور پر یہ کام کیا کہ چند جو لوگ تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کو بلایا، مولوی محمد علی صاحب کو اور باقی ان کے جو موالی تھے ان کو سب کو بلایا، اور آپ نے وہاں پر فرمایا کہ سارے جو ہیں مولوی محمد علی صاحب کی کوٹھی پر جمع ہوں۔ تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے سارے۔ تو حضرت صاحبزادہ صاحب کی طرف سے یہ امر پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اس وقت جو سوال ہے وہ کسی کی ذات کا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ مومن کی کثرت رائے سے جو بھی خلیفہ منتخب ہوگا، خواہ وہ کسی پارٹی کا ہو، ہم سب دل و جان سے اس کی خلافت کو قبول کر لیں گے۔ یہ جو تھی یہ آخری کوشش تھی جو مولوی محمد علی خان صاحب کی کوٹھی پر جماعت کی طرف سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن منکرین خلافت نے اس مخلصانہ اور باصول پیشکش کو قبول نہ کیا اور ہر قسم کے سمجھوتے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ بھئی ابھی خلافت کی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے انتظار کیا جانا چاہیے، لوگ آ جائیں، ابھی تو فی الحال کام چلانے کے لیے گویا کہ انجمن موجود ہے، اگر کسی خلیفہ کو منتخب ہی کرنا ہے تو باہم مشورہ کر لیں گے، 4-5 مہینے انتظار کیا جا سکتا ہے، ہم اگر غور و خوض کر کے 2-4-5 مہینے کے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بہانے شروع کر دیے اور کہا کہ ابھی خلافت کے انتخاب کو ٹال دیا جائے، مشورے کریں گے
بعد میں 4-5 مہینے 6 مہینے کے بعد اگر ہم یہ ضرورت محسوس کریں گے کہ ہاں کوئی خلیفہ ہونا چاہیے تو ہم کسی خلیفہ کا انتخاب کر لیں گے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باقی جماعت کے افراد نے یہ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فوری طور پر خلافت کا انتخاب عمل میں آ گیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلافت کا انتخاب عمل میں آیا، اور پھر خلیفہ کے بعد، اس کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ تو ٹریڈیشن ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے کہ کسی نئے خلیفہ کے لیے 5-6 مہینے کا انتظار کیا جائے گا اور پھر انتخاب کروایا جائے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، آپ خلافت کا انتخاب کروائیں، جو بھی اس میں خلیفہ، جس کو بھی لوگ خلیفہ منتخب کریں گے ہم سب اس کی بیعت کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول ثانی رضی اللہ عنہ نے اور باقی جماعت کے افراد نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت یہ مشورہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی ایک خلیفہ منتخب ہو جائے، اور انتخاب ہونا چاہیے خلیفہ کا، اس کی ضرورت ہے، نہ کہ اور کسی قسم کے مشورے کیے جائیں کہ خلیفہ جو ہے وہ بعد میں بنایا جائے گا۔ اس پر مولوی محمد علی صاحب نے کہا اس میں دقت ہی کیا ہے، چونکہ عقائد کا اختلاف ہے اس لیے تعین میں اختلاف ہوگا، ہم لوگ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر کیوں کر بیعت کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں اختلاف ہو۔ یہ وہ اختلاف انہوں نے یہاں پر بات بیان کر دی کہ ہمیں چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ خلیفہ کون منتخب ہوگا، اور مولوی محمد علی صاحب ایک دفعہ اظہار بھی کر چکے تھے کہ ہمیں پتہ ہے خلیفہ کس نے بننا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جس سے اختلاف ہے ہم کیوں کر اس کی بیعت کریں گے، اس لیے ہم جو ہے وہ ابھی چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی بیعت کریں۔ اس طرح سے انہوں نے گویا کہ خلافت کی بیعت کرنے سے یا خلیفہ منتخب کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور مولوی محمد علی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی کہا اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور اس طرح یہ جو بات تھی وہ ختم ہو گئی اور کوئی وہاں پر فیصلہ نہیں لیا جا سکا۔ اب چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سن کر لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق قادیان میں آنے شروع ہو گئے تھے، تقریباً 2000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ پھر تجویز ہوئی کہ جو خلافت کا انتخاب ہے، جو لوگ اس حق میں ہیں کہ خلیفہ منتخب ہونا چاہیے، وہ اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، اور اگر ان کو اس میں حاضر نہیں ہونا خلافت کے انتخاب میں، جو نہیں چاہتے ہیں وہ اس میں بے شک شامل نہ ہوں۔ چنانچہ اگلے دن یعنی کہ 14 تاریخ 14 مارچ، اس دن ہفتہ کا دن تھا، تو یہ سارے لوگ جو ہیں عصر کی نماز کے بعد مسجد نور میں جو ہے وہ جمع ہوئے، جو کہ تقریباً 2000 کے قریب یہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور اس پر جو مولوی محمد علی صاحب تھے، نواب محمد علی خان صاحب، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ وصیت جو ہے وہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ نے محفوظ کروائی تھی نواب محمد علی خان صاحب کے پاس۔ تو حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے ان تمام لوگ جو وہاں اس وقت مسجد میں جمع تھے، ان کے سامنے حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ وصیت پڑھ کر سنائی، اور جس میں جماعت کو ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی نصیحت کی گئی تھی۔ مولانا سید محمد حسن صاحب امروہی نے، جو جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، کھڑے ہو کر تقریر کی اور خلافت کی ضرورت اور اہمیت بتا کر تجویز کی کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میری رائے میں ہم سب کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ پر جمع ہو جانا چاہیے، وہی ہر رنگ میں اس مقام کے اہل ہیں اور قابل ہیں۔ اس پر سب طرف سے ہاں کی آوازیں آنے لگیں کہ حضرت میاں صاحب، حضرت میاں صاحب۔ تو سارے مجمع نے بالاتفاق باصرار کہا کہ ہم اس تجویز کو بدل و جاں قبول کرتے ہیں۔ اس وقت مولوی محمد علی صاحب اور ان کے بعد رفقا بھی موجود تھے، تو مولوی محمد علی صاحب اور مولوی محمد حسن صاحب کی تقریر کے بعد، مولوی محمد علی صاحب جو تھے وہ مولوی محمد حسن صاحب کی تقریر کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے، تو اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ گویا کہ مولوی محمد علی صاحب مولوی محمد حسن صاحب امروہی کی اس تجویز کے بعد بھی لوگوں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنا چاہتے تھے۔ تو جہاں مولوی محمد علی صاحب کھڑے ہوئے تو دوسری طرف سے سید میر حامد شاہ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ کہنا ہے۔ مولوی محمد علی صاحب کہتے تھے کہ نہیں، میں نے پہلے کچھ کہنا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی،
تو یہ تکرار جب تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو اس کے بعد شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت کر کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ان جھگڑوں میں اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمارے آقا حضرت صاحبزادہ صاحب ہماری بیعت قبول فرمائیں۔ تو اس پر جو تمام حاضرین تھی انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں اور بیعت ہماری لی جائے۔ تو چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ آپ ان کی بیعت لیں، لیکن پھر بھی جب بہت زیادہ زور پڑا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا تأمل کیا، سوچا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیعت لے لیں۔ تو اس پر حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں بیعت کے الفاظ دہراتا جاتا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ آپ ان الفاظ کو پھر دہرائیں اور لوگ جو ہیں اس طرح سے اس بیعت جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس طرح سے لوگ بیعت کر لیں گے۔ تو آپ نے وہ الفاظ جو ہے وہ دہرائے اور پھر وہ بیعت جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک بات کو وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو لاہوری جماعت کے لوگ ہیں یا مشتاق صاحب نے بڑے جی خلیفۃ المسیح ثانی میاں محمود کو تو بیعت کے الفاظ بھی یاد نہیں تھے، بیعت کے الفاظ بھی بڑا زور دے دے کے لاہوری جماعت والے اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہیں وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے اور لوگوں کی بیعت لیں گے۔ جو آدمی پری پلان ہوتا ہے وہ تو پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور مجھے یہ چیزیں یاد کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ اس بات کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے قطعاً بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ لوگ مجھے خلیفہ منتخب کریں گے اور میں خلافت کے ذریعہ سے بیعت لوں گا، خلیفہ کی حیثیت سے بیعت لوں گا۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا تو آپ بیعت کے الفاظ پہلے سے یاد کر کے بیٹھتے۔ گویا کہ یہ ایک الہی تصرف تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور بار بار یہ بات بیان کر رہے تھے کہ جو چاہے وہ خلافت کے لیے، جس کا مومنین کی جماعت خلافت کا نام لے دیں، ہم اس کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ آپ کی جماعت کا ہو چاہے وہ ہماری جماعت کا ہو، ہم اس کی بیعت کر لیں گے۔ گویا کہ آپ اس بات کے لیے راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے کہ میں نے ہی بیعت لینی ہے۔ اگر آپ اس بات کے لیے پہلے سے پری پلان ہوتے تو آپ بیعت کے الفاظ یاد کر کے بیٹھتے۔ تو اس طرح پھر لوگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسی جگہ بیعت کی، اور جو لوگ قریب تھے انہوں نے جو ہے وہ قریب ہاتھ میں ہاتھ دیا، لوگوں نے اپنی پگڑیاں پھینکیں، ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور تمام حاضرین نے پھر وہ بیعت کے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے۔ تو اس طرح جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ قدرت ثانیہ کا دوسرا مظہر حضرت خلیفۃ المسیح یعنی حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کی صورت میں ظاہر ہوا اور یہ خلافت جماعت احمدیہ میں قائم رہی۔ لیکن اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب، مولوی صدر الدین صاحب اور پھر یہ جو دوسرے ان کے حالی موالی تھے، یہ سارے کے سارے چونکہ یہ صدر انجمن احمدیہ کے مائدین تھے، انہوں نے اپنا ڈیرا ڈنڈا یہاں سے اٹھایا۔ پہلے سے ہی انہوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ یہاں سے مرکز اپنا اٹھا کر جو کچھ یہاں تھا سماٹ کر یہ لاہور چلے گئے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ لاہوری جماعت، لاہوری فرقہ کے نام سے پھر جماعت میں یہ فتنہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے یہ لاہوری فتنہ یاد کیا جاتا رہے گا، جس کی بنیاد مولوی محمد علی صاحب نے اور ان کے رفقا نے رکھی تھی۔ تو اس فتنہ کے متعلق اور جو باتیں میں نے پہلے بیان کی ہیں اس کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو آپ بخوشی کر سکتے ہیں۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب کو بھی اور شاید کئی لوگوں کو بھی شکایت رہتی ہے مینجمنٹ آف پیور ڈسکشن گروپ سے کہ ہم بات چیت کے بیچ میں درمیان میں دخل اندازی کرتے ہیں اور بات چیت کو اسموتھلی چلنے نہیں دیتے، تو اسی کے مد نظر صرف میں پوائنٹس نوٹ کرتا چلا گیا آڈیو کو ٹیگ کر کے، اور محترم برہان احمد ظفر صاحب کو اپنی بات کنٹینیوڈ رکھنے دی۔ بہرحال ممبرس کے سوالات تو کمنٹس تو بہت زیادہ آئے ہیں،
मैं नहीं समझता कि उन चीज़ों में मैं पढ़ूँ, बट अपने सवालात 2-4 मैं ज़रूर पेश करना चाहता हूँ और मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब से अपील करूँगा कि टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाबात देते रहें प्लीज़, शुक्रिया। पहला जो इन्होंने मुक़ाता, ये कोई उर्दू का वर्ड बोला और मिसाल सीधे सीधे जो अहमदीज़ लोग अक्सर करते हैं 1400 साल पहले वाक़यात से दी। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी पार्टी का, किसी आदमी का या जिसका भी मुकातिया या क्या वर्ड है, यह किया था, और एक तरह से ये हम सीधे साधे लफ्ज़ों में कह लें हुक्का पानी बंद कर देना हुआ। उसको जब आप लोग मान रहे हैं कि हाँ उनका भी एक मिसाल थी, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी भी मान रहे हैं कि ठीक है आप लोगों ने भी किया। अल्टीमेटली आप इस बात पर आकर रुके कि चलिए जी, अहमदीज़ ने अगर बाइकआउट कर दिया था तो वहाँ पे गैर मुस्लिमों की भी दुकानें थीं। मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब, बहुत सीधा साधा सवाल है और सीधे साधे जवाब की आपसे उम्मीद है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस सवाल से बहुत सारे लोग नाराज़ हो सकते हैं, बट सवाल तो करना बनता है सर। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क़ादियान में ही पैदा हुए, क़ादियान में ही भी उनकी अक्सर व बेशतर ज़िंदगी गुजरी, और शायद क़ादियान में या उनके आसपास जहाँ पे भी होगा हज़रत लेख राम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कत्ल हुआ, जो कि कह दिया गया कि किसी फ़रिश्ते ने आकर किया है। और मोहतरम उल मुक़ाम आली जनाब मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने भी शक किया और उन पर घर की तलाशी ली गई। बहरहाल कहीं ना कहीं को ये नाम था या लोगों में चर्चा भी हुई होगी कि लेख राम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हाथ था। मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब, आप भी इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूँ, और बनियों की आप फितरत को या उनकी आदत सकनात को अच्छी तरह से जानते हैं। मोहतरम क्या बनिए, जो कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे शायद कम होंगे या जितने भी होंगे मुझे नहीं मालूम, क्या वो अक्सर व बेशतर इन पंगों में पढ़ते हैं कि मुसलमानों में इख्तलाफ हो रहे हैं और एक दूसरे का बाइकाट कर रखा है और फिर भी वो सामान्य ज़रूरत की अशिया दें? तो प्लीज़ आप इतनी भी हिम्मत करें कि जी हाँ हमने बाइकाट किया था और किसी से लेने नहीं दिया था। आपने इन बातों का तो कोई जवाब नहीं दिया। तो पहला सवाल यही है, फिर मैं नेक्स्ट सवाल करूँगा, और प्लीज़ छोटे छोटे आंसर दीजिएगा कि क्या इस तरह से बनिए लोग ऐसी बातों को मान लेते हैं कि हम क्यों फसाद के चक्कर में पड़े, हम क्यों ज़द में आए जबकि एक पता था कि कत्ल हुआ है? बताएं, शुक्रिया। जी मोहतरम मीर फैसल साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये याद रखें कि जो मुकातिया और जो इखराज निज़ाम जमात की कार्रवाई थी वो कत्ल से पहले की है, ठीक है। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि किसी बनिए को, किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को जो वैसे ही जमात का मुखालिफ हो, गैर अहमदी को, इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसके पास कौन ख़रीदने के लिए आ रहा है, क्या ख़रीद के लेके जा रहा है। सबको आज़ादी है और वो कहीं से भी कोई सौदा खरीद, कोई किसी पर भी, किसी एक आदमी पर भी जमात की तरफ से ये प्रेशर नहीं था कि आपने इनको सौदा नहीं देना, बल्कि ये तहकीक की गई और इनको चिट्ठी लिखी गई, इनको जो थे अब्दुर्रहमान मिस्री साहब को, कि आप उन लोगों के नाम बताएं जिन लोगों ने आपको सौदा देने से मना किया है। चिट्ठी लिखी गई मगर इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, और बात तहकीक ये साबित हुआ कि जहाँ जहाँ से ये सौदे ले रहे थे उन्हीं जगह से इनको सौदे मिल रहे हैं, दूध भी मिल रहा है, बाकी खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, मिस्त्री काम के लिए भी जा रहे हैं और मेहतर भी काम कर रहे हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। और इनसे पूछा गया कि अगर किसी ने मना किया तो उसका नाम बताएं, इन्होंने नाम ही नहीं बताया। ये इस बात की निशानदेही है। और फिर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा तौर पर इस पर तहकीक करके एक बड़ा लंबा चौड़ा खुतबा दिया है एक एक पॉइंट के ऊपर, और लोगों से कस्में दे दे के आपने बात पूछी है और कहा है ये मेरी तहकीक है। उनको चाहिए था ये बताते, मगर उन्होंने नहीं बताया। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि जमात ने पाबंद कर दिया था कि इनको कोई चीज़ नहीं देनी, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। इन्होंने सिर्फ लोगों से की हमदर्दियाँ इकट्ठी करने के लिए ऐसी बातें अखबारात में शाया की और लिखी। मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब, साफ सी बात है कि मेरा कोई मकसद बहस बराए बहस का नहीं है। जो सवाल बनता था मैंने आपके सामने पेश कर दिया और आपने उसका जवाब दे दिया। बाकी आवाम का काम है कि वो क्या सोचे और समझे, और वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में सोच और समझ सकते हैं। बाकी सारी बातों पे मोहतरम
آپ نے یہ زور دیا کہ خلیفہ اول صاحب نے، کبھی آپ نے کہا کہ انہوں نے وصیت لکھی تھی، کبھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ضائع کر دی گئی، بہت سارے کانٹراڈکٹری آپ نے بیان دیے، میں ان کو مارک کرتا چلا گیا، اور آخر میں پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ پھر ان کی جو وصیت تھی وہ پڑھ کے سنائی گئی۔ تو یہ بھی میرے خیال سے 1400 سال پرانی ہی تاریخ دہرائی گئی کہ خلیفہ ثانی 1400 سال پہلے والے عمر صاحب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ببانگ دہل اپنی آواز کے زور کے، یا بھائی تلوار کا زور ہوگا، جو بھی ہوگا، اس پہ روک دیا تھا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وصیت کی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ نے مانا بھی کہ ان کی وصیت پڑھی گئی، تو ایک طرح سے میں آپ سے پہلے یہ سوال پوچھتا کہ جی جب وصیت کرنے کا نہیں تھا تو پھر کیسے کر دی، لیکن آپ نے آخر میں اس کو کریکٹ کر لیا کہ ان کی وصیت کو پڑھا گیا۔ اگر جو کہ چوتھے خلیفہ جی کی بھی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی کہ انہوں نے بھی باقاعدہ شاید زندگی کے آخری ایام میں اس طرح کی ویڈیو بنا کے دی تھی کہ جو پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز ہیں ان کو ایک طرح سے وہ اپوائنٹڈ کر کے چلے گئے تھے، اور پھر آپ کہہ دیں گے کہ جی ہمارے ہاں تو اطاعت کا نظام ہے، اطاعت مانتے ہیں ہم لوگ، فورتھ خلیفہ جی اپنی صلاح دے گئے تھے تو آپ کی کمیٹی نے جو 40 آدمی کے تھے انہیں چن لیا، تو پھر اللہ کا عمل دخل کہاں سے آ جاتا ہے اس میں؟ تو واقعی کیا اللہ کا عمل دخل ہے؟ بہت چھوٹا سا سوال، بتائیں۔ شکریہ۔ جی محترم، بات اس طرح سے ہے، آپ کو شاید بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 1911 میں بیمار ہوئے ہیں، آپ گھوڑے سے گر گئے تھے، تو اس وقت جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، خراب ہو گئی، تو اس وقت آپ نے ایک وصیت لکھ کر بند لفافہ محفوظ کروا دیا تھا۔ تو وہ جو وصیت لکھی ہوئی تھی، جب آپ کی طبیعت بحال ہو گئی، آپ ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو آپ نے وہ لفافہ واپس لے کر وصیت والا پھاڑ دیا تھا اور اس کو ضائع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لفافے کے متعلق مولوی محمد علی صاحب کا اپنا یہ خیال تھا کہ اس میں آپ نے مولوی میاں محمود احمد صاحب کا نام لکھا ہے کہ میاں محمود خلیفہ۔ بھئی کسی کو کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا تھا؟ حضرت خلیفہ مسیح اول نے اس کو خود لکھا، خود بند لفافہ کیا اور کسی کے سپرد کر دیا اور خود ہی منگوا کر وہ لفافہ پھاڑ دیا، اور اس کی تردید کی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو خلیفہ بنایا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اس وصیت میں جو سن 1911 میں آپ نے لکھی تھی کسی کا نام درج نہیں کیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وصیت کی بات کی گئی ہے وہ پڑھ کر سنائی گئی، وہ وصیت آپ نے سن 1914 میں لکھی جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یعنی اپنی وفات سے چند دن پہلے جب آپ بہت بیمار تھے، تو یہ سن 1914 میں جو وصیت لکھی گئی وہ نواب محمد علی خان صاحب نے پڑھ کر سنائی تھی، جس میں اپنے بعد ایک جانشین بنائے جانے کی وصیت تھی، سمجھیں بات کو، اور وہ انتخاب ہونا تھا۔ دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ آپ کہتے ہیں خدا بناتا ہے، یہ تو 40 آدمیوں کی کمیٹی نے منتخب کر لیا۔ ہاں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں 40-50 کا سوال نہیں ہے، یہاں کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں جس میں جو کہ ہر وقت ٹائم ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ تو پچھلا جو انتخاب ہوا خلیفۃ مسیح خامس کا، تو اس میں بہت سے لوگ تھے، ساری دنیا کے امراء تھے، سینئر مربیان تھے، ناظران تھے، وکلاء تھے، وہاں تعداد کا مطلب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس بات کی آپ تصحیح کر لیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی یہ کیا جی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ دیکھیں، انسان آدمی شادی کرتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عمل کس کا ہے؟ میاں بیوی کا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں۔ وہاں پر وہب کا لفظ ہے، ہم دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں۔ تو کیا بغیر میاں بیوی کے ملے خدا خود ہی لڑکے لڑکیاں آسمان سے پھینک دیتا ہے؟ عمل کے نتیجہ میں، عمل جب ہوتا ہے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ انتخاب ہوگا تو نتیجہ خدا پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں خدا ڈالے گا کہ کس کو تم نے منتخب کرنا ہے۔ یہ خدا کی تحریک، خدا کی طرف سے تحریک لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اس بنا پر خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بظاہر لوگ چن رہے ہوتے ہیں،
لیکن وہ خدا کی تقدیر اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے، اور تمام خلافتوں کے انتخاب کے وقت یہی ہوا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، آپ نے جو بھی سوالوں کے جواب دیے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ان پہ مزید سوال کروں گا تو بحث برائے بحث کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ممبرز کے سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں جو مجھے ٹھیک سے لگ رہے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انجمن کو ترک کر دیا گیا یا یہ کہ صدر انجمن کو ترک کر دیا گیا اور 20,000 کے مجمع کو ترجیح دی گئی؟ پلیز جواب دیں، شکریہ۔ صدر انجمن احمدیہ وہ خلافت کے تابع ہے، جس طرح صدر انجمن احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھی، بالکل اسی طرح جب خلافت کا انتخاب ہوا تو صدر انجمن احمدیہ وہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع ہو گئی۔ صدر انجمن احمدیہ یہ مالی معاملات اور انتظامی معاملات کو چلانے کی ایک سوسائٹی ہے جو رجسٹرڈ ہوتی ہے چیریٹیبل ٹرسٹ کے طور پر، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ہی ٹیکس وغیرہ کے معاملات سامنے آ گئے تھے کہ اتنی انکم ہوتی ہے، اس کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، تو وہ بتائیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے حسابات دیا کریں۔ تو اس بنا پر صدر انجمن احمدیہ کو رجسٹرڈ کروایا گیا تھا۔ یہ ایک حکومتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ جو قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی گئی تھی، آج بھی وہ انجمن قائم ہے، لیکن وہ انجمن اس بات کی مختار نہیں کہ وہ کسی کو خلیفہ بنائے، بلکہ لوگ اس بات کے مختار ہیں کہ وہ کسی کو خلیفہ منتخب کریں، جس طرح کے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 1200 افراد نے بیعت کی اکٹھے، اور ان تمام لوگوں نے وہاں پر اتفاق رائے سے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا تھا۔ صدر انجمن احمدیہ اس وقت بھی قائم تھی، اور جو لاہوری جماعت والے تھے یہ جب جماعت سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے وہاں جا کر اپنی ایک انجمن بنائی الگ سے، لیکن چونکہ صدر انجمن احمدیہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ قائم کی ہوئی ایک انجمن تھی اور وہ رجسٹرڈ تھی، وہی صدر انجمن احمدیہ کے تمام تر کاغذات اور بائی لاز اور ان کے قواعد و قوانین وہ اس وقت بھی صدر جماعت احمدیہ قادیان کے ہی سپرد ہیں، اور انہی بائی لاز کے اوپر آج بھی صدر انجمن احمدیہ رجسٹرڈ ہے اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، اور اس میں ممبران بڑھتے گھٹتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ برہان ظفر صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک قادیان آ رہے تھے اور 2000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور خلافت اور خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدر انجمن جو بنائی تھی ان کے ممبران موجود تھے، تو صرف حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو پھر ان کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی صدر انجمن کو ٹھکرا کر وہ 2000 لوگوں کے بات مانی گئی اور وہ انہوں نے کہا خلیفہ بنانا ہے تو خلیفہ بنایا گیا، لیکن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے منتخب کر کے گئے تھے ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا، کیوں؟ معذرت کے ساتھ محترم برہان احمد ظفر صاحب، ایک وہ شعر و شاعری ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، الٹیمیٹلی آپ نے مانا کہ لوگوں کی طاقت سب سے بڑی، اب اللہ شاید ایک سائیڈ ہو گیا۔ بہرحال ایک نیکسٹ آڈیو میں نے سوال پیش کر دیا ہے سر، اس کا جواب دیں، شکریہ۔ جی محترم، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیت جو ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس میں کون خلیفہ بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے، بندے نہیں بناتے، بندوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پہلی خلافتوں میں بھی جو خلافت راشدہ تھی بندے ذریعہ بنے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا نے خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح جب یہ مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے معزول ہو جائیں، تو آپ کا کیا جواب تھا؟ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ ایک کمیٹی نے بنایا تھا۔ تو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان لوگوں کا یہی تھا مطالبہ کہ آپ خلافت سے معزول ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری خلافت پہ تھوکتا بھی نہیں، مجھے تم لوگوں نے نہیں خلیفہ بنایا، وہ خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔
یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، بات اس طرح سے ہے، کسی کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ صدر انجمن احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی خلافت کے انتخاب کے لیے مختار نہیں بنایا۔ آپ رسالہ الوصیت میں سے دکھا دیں کہ آپ نے صدر انجمن احمدیہ کو مختار بنایا ہو کہ یہ جو ہے خلیفہ منتخب کرے گی، نہیں ہے۔ وہ ایک باڈی ہے جس نے صدر انجمن جو باڈی ہے صدر انجمن احمدیہ کی، جس نے سلسلے کے کاموں کو دیکھنا ہے۔ جس طرح وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تحت رہتے ہوئے باڈی کام کر رہی تھی، اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں بھی وہی باڈی کام کر رہی تھی، اور آج بھی وہی باڈی صدر انجمن احمدیہ جو اس وقت موجود ہے وہ خلافت خامسہ کے تحت رہ کر کام کر رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے ممبران جو اس وقت صدر انجمن احمدیہ کے ممبر تھے، کیا وہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پر وہاں موجود نہیں تھے؟ اگر اس میں سے 4 آدمی، اگر 12 آدمیوں کی کمیٹی تھی، 4 آدمی اگر اختلاف کر کے سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، باقی جو 8 آدمی تھے انہوں نے تو خلافت کے انتخاب میں حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ کیا آپ اس کی کثرت رائے کو آپ چھوڑ دیں گے؟ اور پھر اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے، انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا اور بیعت کی۔ یہاں صدر انجمن احمدیہ کو یہ مختار نہیں دیا گیا، اختیار نہیں دیا گیا کہ وہی خلیفہ منتخب کرے گی۔ بتا دیں آپ کہاں پر ہے؟ بات یہ ہے، خلافت خدا کے ہی اذن سے قائم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا یہ اصول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا کس نے بنایا؟ خدا نے خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، جو چادر مجھے خدا نے بنائی ہے میں نہیں اتاروں گا۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ خلافت کا قائم کرنا یہ میرے ذریعہ سے ہے، میں ضرور قائم کروں گا۔ بندے اس کا ذریعہ بنتے ہیں، جس طرح میاں بیوی بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور بچہ خدا دیتا ہے، کہتا ہے میں دیتا ہوں جس کو چاہوں، لڑکے اور لڑکیاں۔ سمجھ لیں بات کو۔ السلام علیکم۔ برہان ظفر صاحب نے بہت ہی غلط بات کہی ہے، اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صدر انجمن نے حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور تمام ممبران معتمد دین جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود منتخب کیے تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر خلافت حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو پھر خلیفہ ثانی کے حق میں اگر صدر انجمن کسی اور فرد کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی تو کیوں اس کو نظر انداز کیا گیا؟ صدر انجمن کے تمام ممبر کو نظر انداز کر کے 2000 لوگوں کے مجمع کی بنا پر خلیفہ ثانی کو خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا۔ سراسر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے انحراف ہے، حضور علیہ السلام کے ارشادات سے انکار ہے، یہ سراسر زیادتی کی۔ اس کا جواب دیں کہ انہوں نے صدر انجمن کے ممبران کو کیوں ٹھکرایا خلیفہ ثانی نے، اور 2000 لوگوں کے ووٹ لے کر خلافت کے منصب پر بیٹھ گئے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے بالکل بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ جی محترم، بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں اگر وہ کسی اور کو منتخب کر لیتے صدر انجمن احمدیہ، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت میاں محمود احمد صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب اور اسی طرح دوسرے جو ممبران تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو یہی تو کہہ رہے تھے آپ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں، ہم اس کی بیعت کر لیں گے۔ مگر وہ کمیٹی کے جو 4 ممبران تھے صدر انجمن احمدیہ کے، وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ خلیفہ کو بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں۔ بھئی اگر صدر انجمن احمدیہ کی کمیٹی میں اختلاف پیدا ہو گیا اور 4 آدمی ایک طرف ہو گئے اور 8 آدمی 9 آدمی ایک طرف ہو جائیں،
تو بات کثرت رائے کی مانی جاتی ہے، 4 کی نہیں مانی جائے گی، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور پھر یہ کہ صدر انجمن احمدیہ ہی خلیفہ کو منتخب کرے گی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے نکال کر دکھا دیں کہ آپ نے یہ پابند کیا ہو کہ صدر انجمن احمدیہ ہی کسی خلیفہ کو منتخب کرے گی۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں کمیٹی کے ممبران نے، اور اس میں باقی لوگ بھی شامل تھے جو کمیٹی کے ممبر نہیں تھے، جو صدر انجمن احمدیہ کے حمایتین نہیں تھے، وہ بھی شامل تھے۔ 1200 افراد اس وقت وہاں جمع تھے جہاں پر انتخاب ہوا ہے، جو مقام ظہور قدرت ثانیہ جو جگہ ہے قادیان میں، وہاں پر جنہوں نے اسی وقت جب آپ کا نام پیش کیا گیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، 1200 افراد تھے اس وقت۔ اس لیے یہ آپ کا کہنا غلط ہے کہ صدر انجمن احمدیہ ہی انتخاب خلافت کرے گی، درست نہیں۔ اور پھر یہ کہ کس نے انکار کیا تھا؟ کیا خلیفۃ المسیح ثانی حضرت میاں محمود احمد صاحب نے انکار کیا تھا کہ آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں اور تب بھی ہم آپ کے خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں آپ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں، ہم اس کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، مگر وہ تو خلافت کے ہے ہی منکر ہو گئے تھے کہ نہیں، ہمیں خلیفہ چاہیے ہی نہیں، صدر انجمن احمدیہ ہی قائم مقام ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم برہان احمد ظفر صاحب، ملتے جلتے ہی سے 1-2 سوال آئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں اس کو آڈیو میں بھی کر دوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ کہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام نے لکھا تھا کہ انجمن کسی خلیفہ کے تابع ہوگی؟ نمبر 2، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کہیں بھی اپنے بعد کسی خلیفہ کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انجمن میری جانشین ہے۔ نمبر 3، انجمن نے سلسلے کے کاموں کو نہیں دیکھنا تھا، بلکہ انجمن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جانشین تھی، اسی نے ہی سارے کام چلانے تھے۔ خلیفہ بن گھڑت بت بنایا گیا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی خلیفہ کا ذکر نہیں فرمایا تھا۔ تو ان کے سوال آپ یہ کوشچن لکھت دیکھتے رہیں اور سر جوابات دے دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی کڑی میں ایک سوال انہی صاحب کا یہ بھی آیا ہے کہ خلافت مستقل نبوت کے بعد ہوتی ہے، نہ کہ تابع نبی کے بعد۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی تھے۔ تو پلیز ان سوالوں کا جواب دے دیجیے، پھر دیکھتے ہیں۔ سر ٹائم بچتا ہے تو سوالات تو بہت ہیں۔ شکریہ۔ ہاں ماشاءاللہ جی محترم، ان تمام باتوں کا جواب میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا۔ جس طرح اور مثال دی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں میں خوف کی حالت طاری ہو گئی تھی اور فتنہ و فساد برپا ہو گیا تھا، مرتد ہونے شروع ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط ہاتھ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیا۔ اور یہ مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح یہاں بھی ہوگا، اور میرے بعد بھی بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ صدر انجمن احمدیہ تو پہلے ہی موجود تھی، آپ نے کہا کہ ہاں میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، اور پھر فرمایا وہ دوسری قدرت تب تک نہیں آ سکتی جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ اگر وہ خلافت اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی جانشین صدر انجمن احمدیہ ہی تھی تو آپ کی زندگی میں بھی موجود تھی، تو یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ دوسری قدرت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک میں نہ چلا جاؤں؟ جب میں چلا جاؤں گا تو خدا تعالیٰ دوسری قدرت ظاہر کرے گا۔ وہ دوسری قدرت وہ خلافت تھی جس کی مثال آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت دے کر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آپ نے بات بیان فرمائی ہے۔ رسالہ البسیط پڑھیے جا کے، ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ لہذا صدر انجمن احمدیہ قائم مقام نہیں تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جانشین نہیں تھی،
بلکہ اور اگر صدر انجمن احمدیہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جانشین تھی تو پھر مولوی محمد علی صاحب نے، خواجہ کمال الدین صاحب نے اس انجمن کے ہوتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بحیثیت خلیفہ کیوں بیعت کر لی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ انجمن تو تھی پھر جانشین۔ گویا کہ وہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے رسالہ الوصیت کو اچھی طرح سے کہ وہاں اس سے مراد وہ خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جاری ہوگی، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ خلافت جاری ہوئی تھی۔ جی یہ اعتراض ہم پر نہیں کر رہے، نہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کر رہے ہیں، یہ صاحب جو بھی اعتراض کر رہے ہیں یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان کو بھول گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت ہوگی، خلافت کے بعد ملوکیت ہوگی، ملوکیت کے بعد بادشاہت ہوگی، پھر چھینا جھپٹی کی حکومتیں، پھر فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج نبوت، پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت قائم کر دے گا۔ جو الفاظ آپ نے اپنے بعد خلافت کے قائم ہونے کے لیے بیان فرمائے ہیں ثم تکون خلافتا علی منہاج نبوت، وہی الفاظ آخری زمانہ میں جو حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت قائم ہونی تھی اس کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ثم تکون خلافتا علی منہاج نبوت ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ یہ اعتراض جماعت احمدیہ پر یا ہم پر نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نہیں کر رہے، یہ محترم اعتراض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہوئے گستاخی کر رہے ہیں۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، سوال و جواب کافی ہو چکے ہیں، اب کچھ ممبرس ویڈیو کی زبان میں بتانا چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں شاید یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ماشاءاللہ سسر جی علیہ السلام اپنے ہر دل عزیز، یا یہ کہہ لیجیے اپنے عزیز داماد جی علیہ السلام جو کہ پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کے خلیفہ کو منتخب کر کے جا رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں، اور اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ جی ہم تو اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تو یہاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ محترم شکریہ۔ السلام علیکم۔ برہان ظفر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے وہ حوالہ پیش کریں جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صدر انجمن کو یہ کام سونپا ہو کہ انہوں نے خلیفہ کا منتخب کرنا ہے۔ تو میرا برہان ظفر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ایسی تحریر پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ 2000 لوگ جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں پر اپنا خلیفہ منتخب کر لیں اور صدر انجمن کو ٹھکرا دیا جائے؟ کوئی ایسا حوالہ پیش کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ خلیفہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو فرما رہے ہیں 40 مومن جس شخص کی نسبت اتفاق کریں گے وہ میرے نام پر بیعت لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ ہوئے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیرے ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ ادھر تو ایک شخص ہی قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو منتخب کرنا ہے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کو تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ اب خلافت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، تو اس کا جواب دیں کہ آپ نے کیوں الٹی سیدھی باتیں شروع کی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور کوئی حوالہ نہیں پیش کیا اور ہوائی فائر کرے جا رہے ہیں۔ جی رسالہ الوصیت بڑے غور سے پڑھیں آپ وہاں پر نا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قدرت ثانیہ کے ظہور کی بات فرما رہے ہیں، اس ٹاپک کو یہ لاہوری جماعت والے کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ بار بار پڑھیں جس کا میں نے اوپر حوالہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی یہ بتائیں جی صدر انجمن احمدیہ منتخب نہیں کرے گی۔ بات یہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں جی مومنین کی جماعت 1200 وہ مومنین نہیں تھے جنہوں نے انتخاب کیا حضرت خلیفہ مسیح اول کا، اور اگر کسی کو صدر انجمن احمدیہ کو اگر اس بات سے اتفاق نہیں تھا کہ کوئی خلیفہ منتخب ہونا چاہیے تو انہوں نے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں منتخب کیا؟
اگر صدر انجمن احمدیہ ہی جانشین تھی تو صدر انجمن احمدیہ تو قائم تھی، تو پھر کسی خلیفہ کے انتخاب کی ضرورت نہیں تھی۔ خواجہ کمال الدین صاحب جو ہیں وہ خود مشورہ دے رہے ہیں اور مولوی محمد علی صاحب کو اس پہ راضی کر رہے ہیں کہ ہمیں خلیفہ ہونا چاہیے، جانشین ہونا چاہیے۔ کس بنا پر ہونا چاہیے؟ وہ رسالہ الوصیت کی بنا پر ہونا چاہیے کہ میرے بعد ایک دوسری قدرت ظاہر ہوگی، اور وہ دوسری قدرت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ تو صدر انجمن احمدیہ پہلے سے موجود تھی، تو آپ کے جانے کے بعد پھر کون سی قدرت ظاہر ہونی تھی؟ وہ یہ خلافت کی قدرت ظاہر ہونی تھی۔ اگر صدر انجمن احمدیہ ہی اس قائم مقام تھی تو پھر آپ کو یہ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور فرمایا کہ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب سوالات تو بہت زیادہ آ رہے ہیں، بٹ میں پھر یہ لے لیتا ہوں ایک سوال جو کہ انہوں نے کنسرننگ ممبر نے کیا ہے آپ سے، ظہور صاحب نے، کہ دوسری قدرت موجود نہیں تھی تو خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی بھی تو موجود تھے۔ محترم، کیا آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گوڑ بہت دور کی سوجی ہیں۔ کیا وہ خلیفہ کی حیثیت سے موجود تھے؟ سبحان اللہ۔ جب تک کسی کا انتخاب عمل میں نہ آ جائے، منتخب نہ ہو، اس وقت تک وہ دوسری قدرت کے زمرے میں نہیں آتے۔ سوال بھی تو صحیح کر لیں جناب۔ قدرت ثانیہ سے مراد صدر انجمن نہیں تھی کیونکہ وہ اس ٹائم موجود تھی، تو پھر خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی بھی تو موجود تھے۔ محترم، پھر وہ کیسے قدرت ثانیہ کے مظہر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، میں نے ویسے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جب تک خلیفہ منتخب نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ دوسری قدرت کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف خلیفہ اول کب ہوئے؟ حضرت حکیم مولا نور الدین صاحب بھیروی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ ہوئے۔ خلیفۃ المسیح ثانی کب خلیفہ ہوئے میاں محمود احمد صاحب؟ خلیفۃ المسیح اول کی وفات کے بعد ہوئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی قدرت ثانیہ ظاہر ہونی تھی، اور وہ خلافت کی صورت میں ہونی تھی۔ اور خلافت کا انتخاب کس طرح ہونا تھا اور وہ قدرت ثانیہ کیسے آنی تھی، میں نے اوپر حوالے بھیج دیے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ کیا وہ اس وقت خلیفہ تھے دونوں؟ کیا بات کرتے ہیں یار، حد ہو گئی ہے۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، سوالوں کی تو بھرمار ہے، میں سمجھتا نہیں کہ شاید 4 گھنٹے بھی لگائیں گے تو یہ کمپلیٹ ہوں گے۔ بہرحال 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو میں لاسٹ سوال لے لیتا ہوں کہ برہان صاحب بتائیں، کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تابع نبی کے بعد اس نبی کی خلافت قائم ہوگی؟ بتائیں فرام قرآن۔ شکریہ سر۔ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنی وضاحت کے ساتھ بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ وہ حوالہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ہی وہ دوسری قدرت ظاہر ہوگی، اور اوپر اس کے وہ کس طرح سے قائم ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر قرآن کریم کے حوالے سے بات آپ بیان فرما رہے ہیں۔ حوالہ میں نے لگا دیا ہوا ہے رسالہ الوصیت کا، تمام احباب اس کو بغور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بتائیں وہ کس نبی کے خلیفہ تھے؟ خلیفہ خدا منتخب کرتا ہے۔ یہاں تابع یا غیر، یہاں پر مستقل یا غیر مستقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ خلیفہ کے معنی آپ بتا دیں، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ الخلیفہ تو من قام مقام صاحب، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو جانے والے کے مقام پر کھڑا ہو جائے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام پر حضرت خلیفہ مسیح اول کھڑے ہو گئے،
خلیفہ ہو گئے، انتخاب سے ہوئے، قرآن کریم کے حکم سے ہوئے۔ خلیفہ مسیح اول کے بعد ان کے جگہ پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ خلیفہ ہوئے، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کھڑے ہوئے، خدا نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب تو اپنی زندگی میں قدرت ثانی کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے رہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر قرار نہیں دیا۔ تو محترم ظفر صاحب، محترم برہان احمد ظفر صاحب، اصل میں سوالات کمنٹس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور 2 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس کمنٹ کا کوئی جواب آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، نہیں تو آپ کو اختیار سر۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ محترم، وہ ساری دعائیں قدرت ثانیہ کے استحکام کے لیے تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا 15ویں دن ہی کہ مولوی محمد علی صاحب نے اور خواجہ کمال الدین صاحب نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی خلافت خلیفہ کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، کیا وہ ایسے کر سکتا ہے ویسے کر سکتا ہے۔ یہ 15 دن کی بات ہی حضرت میاں محمود احمد صاحب سے سوالات ہونے شروع ہو گئے تھے خلیفہ کے اختیارات کے متعلق۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ شریر طبقہ پیدا ہو چکا ہوا ہے، استحکام کے لیے قدرت ثانیہ کے آپ بار بار دعاؤں کی تحریک کرتے رہے ہیں۔ تو جناب اگر قدرت ثانیہ کا مظہر قرار نہیں دیا تو آپ کے جو مائدین تھے وہ بار بار آپ کو کہتے تھے معزول ہو جائیں، خلافت سے ہٹ جائیں، وہ آپ کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور آپ تنبیہات اس کو ان کو کرتے رہے۔ وہ کیوں کرتے تھے اگر آپ مظہر نہیں تھے قدرت ثانیہ کے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا، میں تمہاری خلافت پہ تھوکتا بھی نہیں۔ یہ تھے قدرت ثانیہ کے مظہر۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ قدرت ثانیہ کا مظہر کیسے ظاہر ہونا ہے اس کی تشریح رسالہ الوصیت میں بتا دی ہے۔ میں نے اوپر جو پیج لگائے ہیں رسالہ الوصیت کے، ان کو پڑھیں اور غور کریں۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ آپ نے 2 گھنٹے سے بھی لگ بھگ کچھ منٹ سے اوپر ہونے جا رہے ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، اور جو مخالفین کی طرف سے، یعنی کہ جن کو آپ مخالفین کہتے ہیں، ان کی طرف سے اعتراضات پیش کیے گئے تھے، ان کے لیے آپ نے فرسٹ سیشن یہ رکھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جلد از جلد مدعو کرتے رہیں گے۔ مجھے پروگرام لسٹس وغیرہ دیکھنی ہوں گی، چیک کرنی ہوں گی، اور انشاءاللہ میں آپ سے پرسنل پہ ٹائم کنفرم کر کے پھر دوبارہ سے یہاں پہ اس کی ایڈورٹیزنگ بھی کر دیں گے اور آپ کو انفارم کر کے آپ کو بلائیں گے سر۔ اور ممبرس کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ آج شام کو محترم طارق چوہان صاحب، جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے سرگرم کارکن ہیں، ان کا بھی پروگرام ہے۔ تو محترم برہان احمد ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس الاٹ سر۔ جن ممبرس کے سوالات رہ گئے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ٹائم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ویڈیوز وغیرہ کے صورت میں اپنا غم یا غصہ یا اپنی بات کو رکھنا چاہتے تھے۔ میں انشاءاللہ ایڈمن موڈ کو سے گروپ کو اٹھا کر وہ ویڈیوز پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تو سبھی لوگ نہ مایوس نہ ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ جو بھی سوال یا جو بھی ویڈیوز آپ نے پیش کرنی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہونی چاہیے، اوریجنلٹی ہونی چاہیے، بدتمیزی بد اخلاقی پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بدتمیزی پر، بد اخلاقی پر اور گالیوں پر اتر آتے ہیں، جو کہ اس گروپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو یہاں شیئر کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ پاک محمد نبیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم۔